अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरा टॉपिक जो है वो जो फ्लड्स मुल्क में आए हुए हैं और जिसकी वजह से तबाही मची हुई है, और ये 10 साल बाद कहते हैं कि ये रिकॉर्ड फ्लड जो है इतना बड़ा वो आया है। थोड़ी सी मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि इसको आफात का नाम दे रहे हैं। ये कोई आफत नहीं है, ये एक रेगुलर चीज़ है जो कि मुल्कों में होती है। हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हमने शहरों के अंदर, अगर आप बड़े शहर देखें, कराची जैसा शहर देखें, तो वो क्यों पानी में अब डूब रहा है और पहले क्यों नहीं डूबता था इतना ज़्यादा, या डूबता था तो इतनी दिनों के लिए नहीं डूबता था, चंद घंटों के लिए थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता था। क्योंकि जितने नाले और जितनी स्टॉर्म की जो पानी को ड्रेन करने के, समुद्र में फेंकने के जो रास्ते हैं, उन सब पे, क्योंकि बड़ा शहर है उसमें प्रॉपर्टी कीमती है, उन सब के ऊपर कब्जा करके बिल्डिंग्स बन गई करप्शन के जरिए। उनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने जो अहबाब इख्तियार थे उन्होंने उसके ऊपर उनको ब्लॉक कर दिया। जो वाटर ड्रेनेज थी, जो वाटर के, एक होता है नॉर्मल रेगुलर हमारा सीवरेज, और एक स्टॉर्म सीवरेज होता है। जब बारिश ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है तो वो ज़्यादा पानी उसमें से निकल जाता है। लेकिन अगर उसके दरमियान में हम कॉलोनियाँ बना दें, उसके दरमियान में हम बिल्डिंग बना दें, तो वो ज़ाहिर पानी फिर लोगों के घरों में जाएगा, सड़कों को तबाह करेगा। इसी तरह हमारा जो मुल्क का जो नहरी निज़ाम है, जो दरियाओं का निज़ाम है, मुख्तलिफ बंद जो बांधे जाते हैं पानी के, उनकी मरम्मत नहीं हुई। फिर एक वाटर स्टोरेज रिजर्वायर आप गूगल भी करके देख सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बनते हैं। इन्हें कहते हैं कि पानी इकट्ठा करने के ज़ख़ीरे। एक तो डैम होता है, ये डैम नहीं होता, ये नीचे इलाके होते हैं, झीलें होती हैं आर्टिफिशियल, कि जहाँ से एक्स्ट्रा ओवरफ्लो गुजरना होता है पानी का, तो उसके अंदर ये रिजर्वायर्स बना दिए जाते हैं स्ट्रेटेजिकली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। और जब पानी आता है तो उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसे बांध बांध के या वो टेम्पररीली उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगा के, ताकि जो आबादियाँ हैं और जो लोगों के घर हैं वो महफूज हों और शहर जो हैं वो महफूज रहें। तो अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। उन ज़मीनों को भी, जो दरियाओं के जो इलाके हैं, उनको भी डीप नहीं किया गया। उनके साथ कोई जो जिसे आप कहते हैं कि लेक्स बनाने की कोशिश नहीं की, आर्टिफिशियल कोई पॉन्ड्स नहीं बनाए, कोई वाटर रिजर्वायर क्रिएट नहीं किए। और जो भी पैसा आता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चूँकि उसमें से चीज़ें आसान हैं उनकी, अननेसेसरी। तो मुझे एक वॉरेन बफेट की कोट याद आती है, इफ़ वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड, सून वी हैव टू सेल द थिंग्स वी नीड मोस्ट। अगर आप कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मैं उनकी निशानदेही नहीं करूंगा, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है, लेकिन इकोनॉमी का स्टूडेंट होने के तहत, और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे होते हैं, उनको मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं, और ताकि कम अज़ कम मसाइल की निशानदेही तो हो जाएगी, तो तभी कोशिश की जाएगी सोल्यूशंस की तरफ जाने की। तो निशानदेही ये है कि पैसा जहाँ खर्च होना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर खर्च नहीं होता। और ये जो सुपर टैक्स भी गवर्नमेंट ने लगाया है, और टैक्सेस भी बेशुमार लोगों ने लगा दिए हैं, और ये जो पेट्रोल में भी, और हर चीज़ का जिम्मेदार आईएमएफ को ठहरा दिया है। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ एक बैंक है। आईएमएफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में टैक्सेस लगाने का या आपकी आवाम को गरीब करने का। आईएमएफ आपको ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें। आप नॉन प्रोडक्टिव, जो आपने सरकारी मुलाजम रख छोड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मशीनरी है, इसको आप कट करें, इनको नौकरियों से फारग करें। अपना जो निज़ाम है आपका पेंशन का, उसको अपग्रेड करें, पूरी दुनिया के साथ लाएं, पेंशन फंड्स बनाएं। गवर्नमेंट इतनी पेंशन नहीं दे सकती। तो हमारे यहाँ चक्कर ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोगों को फॉल्स होप्स दे रहे हैं, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन्हें करनी चाहिए इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, जो इन्हें गवर्नमेंट का साइज छोटा करना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सरकारी अफसर दंदनाते फिर रहे हैं, पेट्रोल खर्च हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, लगता है जैसे अरब शहजादे फिर रहे हैं। हमारे वजीर इस तरह ट्रैवल कर रहे होती हैं। इसी तरह आपने जो शहर के अंदर है, 50,000 से 1 लाख रुपया कमाने वाला बंदा, उसको आपने टैक्स कर दिया। लेकिन जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो अरबों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनको आप टैक्स नहीं कर रहे हैं। उससे कोई महंगाई को या कोई एग्रीकल्चर को खतरा नहीं है। देखें, जिस आदमी की जो इनकम है और जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आती है, उसे भी टैक्स देना चाहिए।
تو بیسیکلی یہ غیر مساوی نظام، اور میرا کو خدا نہ خواستہ کوئی نام ہے کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں یا کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اکانومی میں آپ کو انسائٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فلڈز جو ہیں یہ ہیومن ایرر کی وجہ سے اس میگنیٹیوڈ کے آئے ہیں۔ ایک ہے تھوڑا بہت آ جانا، کسی ایک آدھ گاؤں میں 2 فٹ پانی آ جانا، 4 فٹ پانی آ جانا، کہ پانی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، تو 12 فٹ اور اتنے بڑے بڑے ایریاز کے اندر پانی آیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ہماری گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، کوئی ہمارے جو لوگ باب اختیار تھے انہوں نے کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب تو چلیں جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہیں ان کی مدد جو ہو سکتی ہے کی جائے اور انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن اگر یہ آگے بھی اس کو پلاننگ نہیں کریں گے، اور آگے بھی ہم صرف ایک گانے ایشو کرنے میں ہمارا قوم جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، کبھی ہم گانا ایشو کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دشمن کے بچے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کبھی، اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اس ایشو پہ۔ کبھی وہ زینب کا کیس آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بھول جاتا ہے وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اس وقت ہم پکچر کی ڈی پیز لگا کے اس کے بعد سو جاتے ہیں، اس پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ریگولر عوام کو بھی اپنے حقوق مانگنے پڑیں گے، تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ان چیزوں پہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ کچھ خرچہ اس میں ہماری ویلفیئر پر بھی کر دیں، ورنہ ٹیکس لادی جا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر، بجلی میں بھی ایسے ہی ہے، ان ایفیشنسی ہے، لائن لاسز ہیں، اور وہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر سے ایک ٹیکس کا فگر ڈال کے، تو یہ IMF نہیں ہے، یہ ہم خود مس مینجمنٹ ہے، ہمارے اپنے ملک کی مس مینجمنٹ ہے، اور اگر یہ ایسے ہی ہوتی جائے گی تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں، میں ینگسٹرز کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، لوگ اپنے حقوق سمجھیں، اپنے حقوق ڈیمانڈ کریں، پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں ان کو اسمبلیوں میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، کالا باغ ڈیم ضرور بننا چاہیے، اس کے علاوہ واٹر ریزروائرز بھی بہت سارے بننے چاہیے ملک میں جہاں جہاں بن سکتے ہیں، اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ میں ابھی اس دن، اور میں جو باتیں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں وہ عام اکثر جو سپیکرز ہیں جو چڑیاں طوطوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں بغیر ریڈنگ کے، میں ان جیسا بندہ نہیں ہوں۔ میں اس دن ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے، کہ ادھر آپ کو اگر یاد ہو ہسٹری میں یا آپ کے گھروں میں کوئی بڑے ہوں تو وہاں ہر وقت بہت برے سیلاب آتے تھے، تو انہوں نے اس کو مینج کیا ہے۔ تو مینج کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، چیزوں پر کام کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ جی عذاب ہی آ گیا، کیوں آپ پر ہی کیوں عذاب آ رہے ہیں سارے؟ کیونکہ آپ اپنا کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر آٹا نہیں گوندیں گے اور روٹی نہیں پکائیں گے اور کہیں گے جی عذاب آ گیا میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، آٹے کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوگا، تو آپ ریسورسز کو ضائع کر دیتی ہیں، اور آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں بھیک لینی اور مدد لینی، اور گورنمنٹ بھی اسی کام پہ لگی ہے کیونکہ اس میں پیسہ خرد برد کرنا آسان ہے، سیلاب کے فنڈ میں سے ان چیزوں میں سے پیسہ کھانا جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت آسان ہے، کہ کتنا لگا وہی چیزیں بک گئی لوگوں کو مارکیٹ میں جا کے۔ تو اس کو پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے، آج کل میڈیا بھی آزاد ہے، یوٹیوب آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہمیں ہائی لائٹ کریں، اتنا پریشر بلڈ کر دیں کہ مجبوری بن جائے لوگوں کی، جو بھی احباب اختیار ہیں، جو بھی گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، کہ وہ ڈیلیور کریں، اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو دے شوڈ بی ریمووڈ فرام دا گورنمنٹ اینڈ دا نیو پیپل شوڈ کم۔ ظاہر ہے کہ اس لیے ڈیموکریسی اس لیے تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو حکمرانوں کی سیٹوں پہ بٹھایا جائے، ڈیموکریسی تو اس لیے ہے کہ پیپل آف دا گورنمنٹ، بائی دا گورنمنٹ، فار دا گورنمنٹ، تو یہاں پہ تو پیپل تو ہیں ہی نہیں، فار دا پیپل، سوری آئی ایم سیئنگ کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، تو آپ کی ویلفیئر کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، آپ کی تو ویلفیئر ہو ہی نہیں رہی، پھر آپ کو اس سے کیا اے آئے بی آئے سی آئے؟ تو یہ تبھی ہوگا جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، جب لوگ ویل اویئر ہوں گے، جب لوگ پریشر بلڈ کریں گے، لوگ اپنے حقوق مانگیں گے، لوگ اکانومی پہ ڈیبیٹ کریں گے، لوگ کوشچن کریں گے۔ یہ چیزیں اسمبلی کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے، ہماری اسمبلیوں میں کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوتا، اکنامک بلز جو ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے، بس وہ شام کو ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہمارے قائد تمہارے قائد، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرا ایک ٹی وی چینل پہ بھی پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا پکار کے نام سے، وہ اس کے اوپر میں آیا، سما ٹی وی کا،
تو وہاں پہ ایک آنریبل ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب تھے اور ایک منسٹر صاحب تھے، ان کے ساتھ مجھے بھی موقع ملا یوتھ سے بات کرنے کا، تو اس کی بھی میں کچھ سیریز آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا، کچھ ویڈیوز کے اندر میں بتاؤں گا کہ ان امپلائمنٹ پر وہ تھا۔ اب اس میں وہاں پر بھی وہ بات یہ نہیں کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ کے بعد ریسورسنگ، گورنمنٹ کا کام نوکریاں دینا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کا کام نوکریاں جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ اگر مرسی لیسلی ٹیکس لگائے گی تو کس طرح نوکری دے گا کوئی کاروبار؟ جب کاروبار لوگوں کے اچھے نہیں چلیں گے تو وہ نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ نوکریاں تو جاب سے تو نکل جائیں گی۔ تو باہر کے ممالک میں جو انڈسٹری ہے وہ بڑی بڑی فیور لیتی ہے گورنمنٹ سے کہ یار اتنے لوگوں کو ہم نے امپلائی کیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اپنی پارٹیاں کرنے کے لیے، اپنے جشن منانے کے لیے اور اپنی گورنمنٹ کے اوور ایکسپینسز کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ انڈسٹری کو ہیویلی ٹیکس کرتے ہیں، اور اپنے جو سیاسی چہرے چپاٹے ہیں ان کو گورنمنٹ میں، ریلوے میں، پی آئی اے میں، سرکاری محکموں میں بھرتی کیا ہوا ہے، اور فری ٹکٹس دی جاتی ہیں اور فری چیزیں دی جاتی ہیں۔ کیوں فری چیزیں دی جاتی ہیں؟ آپ کی عوام مر رہی ہے اور اس پر آپ ٹیکسز کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ جو 1 لیٹر پیٹرول لے رہا ہے یا 1 لیٹر ڈیزل لے رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اس کے اندر، اور وہ ٹیکس جو ہے لگ کہاں رہا ہے؟ وہ لگ رہا ہے کیک پارٹی پہ، پیسٹری پارٹی پہ، بجیروز پہ، لینڈ کروزرز پہ، یا گاڑیاں غیر ضروری سرکاری افسروں کے، غیر ضروری محکمے، غیر ضروری کرائے، غیر ضروری سٹاف، اور اینڈ پہ وہ سب کچھ پڑھنا تو لوگوں پہ ہی ہے، پبلک پہ ہی ہے۔ اور آپ نام لگا دیں گے آئی ایم ایف کا۔ آئی ایم ایف تو کب سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر؟ وہ آپ کو یہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں اپنی بیلنس شیٹ سیدھی کریں، یا اخراجات کم کریں، یا ٹیکسز لگائیں، آمدن بڑھائیں، اور گورنمنٹ مرسی لیسلی ٹیکسز لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں غور طلب ہیں۔ میری نوجوانوں سے، ان کے والدین سے، ان کی فیملی سے یہ اپیل ہے کہ وہ فائنینشیل لٹریسی لیں، اکانومی کو سمجھیں، تاکہ اپنی انڈیویجول زندگیوں میں بھی اسے اپلائی کر سکیں اور اپنے حقوق بھی مانگ سکیں حکمرانوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک سچا محب وطن پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے محبت ہے، میرے والد صاحب کو پاکستان سے محبت تھی، ہم نے اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے، جو بھی ہم کر سکتے تھے، جہاں کر سکتے تھے، اور آگے بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہے کرتے رہیں گے۔ کچھ انڈین چیزوں کے میں ریفرنسز دیتا ہوں، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی کسی قسم کا انڈیا سے کوئی میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علم دشمن سے بھی ملے تو لے لینا چاہیے۔ ویسے تو میں مطلب اتنے ہارڈ ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری بات، وہ ریجنل بات میں کرتا ہوں کہ ریجن میں اگر دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی وہ میتھڈالوجیز سیکھنی چاہیے، ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اچھی بات سیکھنی چاہیے۔ میڈیکل سائنس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو، وہ انڈیا سے ہو، چائنا سے ہو، جاپان سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، پاکستان کو وہ سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر اچھی اکانومی ہے، ان کی امپلائمنٹ بہتر ہے، ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے اور جی ڈی پی ان کا گرو کر رہا ہے، تو ہمیں بھی وہ ٹیکنالوجی سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت دل دکھتا ہے لوگوں کی تکلیف میں دیکھ کے، اور بڑی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ دعا تو جتنی ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں۔ ایجوکیشن بھی ظاہر ہے، جو میرا ایریا جو ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آئیں اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک آواز پہنچے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح راستے پہ جاننے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔